کو اتنے مالی وسائل عطا فرمائیں گے جن سے نکاح پر قدرت ہو جائے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم مما للہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال ہے تو ان کو لکھ کر دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفصیل، اور تمہارے مملوکوں میں سے غلام ہوں یا لونڈیاں جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں، اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں. اور تمہاری یہ ذلیل حرکت محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا اور وہ بچنا چاہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے. معارف و مسائل. پچھلی آیت میں مملوک غلاموں اور لونڈیوں کو اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو آقاؤں کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان کو نکاح کی اجازت دے دینا چاہیے، اپنی مصلحت کے لیے ان کے طبعی مسئلے کو مؤخر نہ کریں، یہ ان کے لیے افضل اور بہتر ہے. خلاصہ اس ہدایت کا اپنے مملوک غلاموں لونڈیوں کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کو تکلیف سے بچانا ہے. اس کی مناسبت سے آیت مذکورہ میں ایک دوسری ہدایت ان کے آقاؤں کے لیے یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ مملوک غلام یا لونڈی آقاؤں سے معاملہ مکاتبت کا کرنا چاہیں تو ان کی اس خواہش کو پورا کر دینا بھی آقاؤں کے لیے افضل اور مستحب موجب ثواب ہے. صاحب ہدایہ اور عامہ فقہا نے اس حکم کو حکم استحباب ہی قرار دیا ہے، یعنی آقا کے ذمہ واجب تو نہیں کہ اپنے مملوک کو مکاتب بنا دے، لیکن مستحب اور افضل ہے. اور معاملہ مکاتبت کی صورت یہ ہے کہ کوئی مملوک اپنے آقا سے کہے کہ آپ مجھ پر کچھ رقم مقرر کر دیں کہ وہ رقم میں اپنی محنت و کسب سے حاصل کر کے آپ کو ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں، اور آقا اس کو قبول کر لے. یا معاملہ برعکس ہو کہ آقا چاہے کہ اس کا غلام کچھ معینہ رقم اس کو دے دے تو آزاد ہو جائے اور غلام اس کو قبول کر لے. اگر آقا اور مملوک کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعے معاملہ مکاتبت کا طے ہو جاتا ہے تو وہ شرعاً لازم ہو جاتا ہے. آقا اس کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا، آقا کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا. جس وقت بھی غلام معینہ رقم کما کر اس کو دے دے گا خود بخود آزاد ہو جائے گا. یہ رقم جو بدلے کتابت کہلاتی ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، خواہ غلام کی قیمت کی برابر ہو یا اس سے کم یا زیادہ، جس پر فریقین میں بات طے ہو جائے وہ بدل کتابت ٹھہرے گا. اپنے مملوک غلام یا لونڈی کو مکاتب بنا دینے کی ہدایت اور اس کو مستحب اور افضل قرار دینا شریعت اسلام کے انہی احکام میں سے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کا مقتضا یہ ہے کہ جو لوگ شرعی حیثیت سے غلام ہیں ان کی آزادی کے زیادہ سے زیادہ راستے کھولے جائیں. تمام کفارات میں ان کے آزاد کرنے کے احکام دیے گئے ہیں.
تمام کفارات میں ان کے آزاد کرنے کے احکام دیے گئے ہیں. ویسے بھی غلام آزاد کرنے میں بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے. مکاتبت کا معاملہ بھی اسی کا ایک راستہ ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی گئی. البتہ اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی کہ ان علمتم فیہم خیرا، یعنی مکاتب بنانا جب درست ہوگا جب تم ان میں بہتری کے آثار دیکھو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اکثر حضرات ائمہ نے اس بہتری سے مراد قوت کسب بتلائی ہے، یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتب بنا دیا تو کما کر معینہ رقم جمع کر لے گا، اس کو مکاتب بناؤ، ورنہ جو اس قابل نہ ہو اس کو مکاتب بنا دینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی، آقا کا نقصان بھی ہوگا. اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ اس کے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، مثلا یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرتا ہو. اور صحیح بات یہ ہے کہ لفظ خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی بخشش کرو ان پر اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ خطاب مسلمانوں کو عموماً اور آقاؤں کو خصوصاً کیا گیا ہے کہ جب اس غلام کی آزادی ایک معینہ رقم جمع کر کے آقا کو دینے پر موقوف ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں اس کی مدد کریں. زکوٰۃ کا مال بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور آقاؤں کو اس کی ترغیب ہے کہ خود بھی ان کی مالی امداد کریں یا بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول اسی لیے یہ رہا ہے کہ بدل کتابت میں جو رقم اس پر لگائی جاتی تھی اس میں سے تہائی، چوتھائی یا اس سے کم حسب استطاعت کم کر دیا کرتے تھے. فن معاشیات کا ایک اہم مسئلہ اور اس میں قرآنی فیصلہ. آج کل دنیا میں مادہ پرستی کا دورہ ہے. ساری دنیا معاد و آخرت کو بھلا کر صرف معاش کے جال میں پھنس گئی ہے. ان کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک معمولی مسئلے کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے. ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے. اس معاملے میں آج کل عقلاء دنیا کے دو نظریے زیادہ مشہور و معروف ہیں اور دونوں ہی باہم متصادم ہیں. ان کے تصادم نے اقوام دنیا میں تصادم اور جنگ و جدال کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ ساری دنیا امن و اطمینان سے محروم ہو گئی. ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو اصطلاح میں کیپٹلزم کہا جاتا ہے. دوسرا نظام اشتراکیت کا ہے جس کو کمیونزم یا سوشلزم کہا جاتا ہے. اتنی بات تو مشاہدے کی ہے جس کا دونوں نظاموں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو کچھ کماتا اور پیدا کرتا ہے اس سب کی اصل بنیاد قدرتی وسائل، پیداوار، زمین، پانی اور معادن میں پیدا ہونے والی قدرتی اشیاء پر ہے. انسان اپنے غور و فکر اور محنت اور مشقت کے ذریعے انہی وسائل پیداوار میں جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب کے ذریعے اپنی ضرورت کی لاکھوں اشیاء پیدا کرتا اور بناتا ہے. عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں نظام پہلے یہ سوچتے کہ یہ قدرتی وسائل خود تو پیدا نہیں ہو گئے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا اصل مالک بھی وہی ہوگا جو ان کا پیدا کرنے والا ہے. ہم ان وسائل پر قبضہ کرنے اور ان کے مالک بننے یا استعمال کرنے میں آزاد نہیں، بلکہ اصل مالک و خالق نے اگر کچھ ہدایات دی ہیں تو ان کے تابع چلنا ہمارا فرض ہے. مگر مادہ پرستی کے جنون نے ان سبھی کو اصل خالق و مالک کے تصور ہی سے غافل کر دیا. ان کے نزدیک اب بحث صرف یہ رہ گئی کہ وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے ان سے ضروریات زندگی پیدا کرنے والا ان سب چیزوں کا خود بخود آزاد مالک و مختار ہو جاتا ہے، یا یہ سب چیزیں وقف عام اور مشترک ہیں، ہر ایک کو ان سے نفع اٹھانے کا یکساں حق حاصل ہے. پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے جو انسان کو ان چیزوں پر آزاد ملکیت کا حق دیتا ہے کہ جس طرح چاہے اس کو حاصل کرے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کرے. اس میں اس پر کوئی روک ٹوک برداشت نہیں. یہی نظریہ قدیم زمانے کے مشرکین و کفار کا تھا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز ہے اور فلاں میں حرام ہے. آیت قرآن
او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء کا یہی مطلب ہے. اور دوسرا نظریہ اشتراکیت کا ہے جو کسی کو کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں دیتا بلکہ ہر چیز کو تمام انسانوں میں مشترک اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کا یکساں حقدار قرار دیتا ہے. اور اصل نظریہ اشتراکیت کی بنیاد یہی ہے، مگر پھر جب دیکھا کہ یہ ناقابل عمل تصور ہے، اس پر کوئی نظام نہیں چلایا جا سکتا، تو پھر کچھ اشیاء کو ملکیت کے لیے مستثنی بھی کر دیا ہے. قرآن کریم نے ان دونوں بےہودہ نظریوں پر رد کر کے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالی کی ملک ہے جو ان کا خالق ہے. پھر اس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے. جن چیزوں کو اس قانون کی روح سے وہ مالک بنا دیا گیا ہے اس میں دوسروں کے تصرف کو بغیر اس کی اجازت کے حرام قرار دیا گیا، مگر مالک بننے کے بعد بھی اس کو آزاد ملکیت نہیں دی کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے، بلکہ دونوں طرح ایک عادلانہ اور حکیمانہ قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمانے کا حلال ہے، فلاں حرام، اور فلاں جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلاں حرام. اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگا دیے ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. آیت مذکورہ اگرچہ ایک اور مضمون کے لیے آئی ہے مگر اس کے ضمن میں اسی اہم معاشی مسئلے کے چند اصول بھی آ گئے ہیں. الفاظ آیت پر نظر کیجیے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی دو ان حاجت مند لوگوں کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے. اس میں تین باتیں ثابت ہوں. اول یہ کہ اصل مالک مال اور ہر چیز کا اللہ تعالی ہے. دوسرے یہ کہ اسی نے اپنے فضل سے اس کے ایک حصے کا تمہیں مالک بنا دیا ہے. تیسرے یہ کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا ہے اس پر کچھ پابندیاں بھی اس نے لگائی ہیں. بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو ممنوع قرار دیا اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو لازم و واجب اور بعض میں مستحب اور افضل قرار دیا ہے. واللہ اعلم. دوسرا حکم اس آیت میں جاہلیت کی رسم مٹانے اور زنا و فواحش کے انسداد کے لیے یہ دیا گیا ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یعنی اپنی لونڈیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ زنا کاری کے ذریعے مال کما کر تمہیں دیا کریں. جاہلیت میں بہت سے لوگ لونڈیوں کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے تھے. اسلام نے جب زنا پر سخت سزائیں جاری کی، آزاد اور غلام سب کو اس کا پابند کیا، تو ضروری تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے خاص احکام دے. ان اردنا تحصنا، یعنی جبکہ وہ لونڈیاں زنا سے بچنے اور پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں تو تمہارا ان کو مجبور کرنا بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے. یہ الفاظ اگرچہ بصورت شرط آئے ہیں مگر باجماع امت در حقیقت مرد ان سے شرط نہیں کہ لونڈیاں زنا سے مراد ان سے شرط نہیں کہ لونڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان کو زنا پر مجبور نہ کیا جائے، ورنہ مجبور کرنا جائز ہے. بلکہ بتلانا یہ ہے کہ عام عرف و عادت کے اعتبار سے لونڈیوں میں حیا اور پاک دامنی زمانے جاہلیت میں نابود تھی. اسلام کے احکام کے بعد انہوں نے توبہ کی، ان کے آقاؤں نے مجبور کرنا چاہا تو اس پر یہ حکم آئے کہ جب وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں تو تم مجبور نہ کرو. اس میں ان کے آقاؤں کو زجر و تنبیہ اور تشنیع کرنا ہے کہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے کہ لونڈیاں تو پاک رہنے کا ارادہ کریں اور تم انہیں زنا پر مجبور کرو. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرنا حرام ہے. اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جبر و اکراہ سے مغلوب ہو کر زنا میں